واقعہ کربلا جو کہ شروع کیا ہوا ہے، واقعہ کربلا کی قسط نمبر 28 آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 29 کا آغاز کریں گے۔ قسط نمبر 28 میں ہم پہنچے تھے امام علی مقام کی ابن سعد سے ملاقات۔ آپ اپنے بھائی حضرت عباس اور حضرت علی اکبر بیٹے کو لے کر ابن سعد سے ملاقات کے لیے نکلے تو آپ نے اس کو پند و نصیحت فرمائی، اس بدنامی کو اپنے لیے پسند نہ کر اور دل کو اشونما اور دلربا عروس دنیا میں نہ باندھ، کیونکہ اس بوڑھی عروسہ کے 1000 شوہر ہیں۔ ابن سعد نے کہا، آپ کا فرمان حق سچ ہے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں آپ کی خدمت میں آ گیا تو میرے کوفہ کے مکانوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی امارات اس لیے محبت کرنے کے قابل نہیں کہ یہ سب اپنے تعلق سے طاقت حاصل کرتی ہیں۔ اگر تیرے اونچے محل پست کر دیے جائیں گے تو تیرے لیے جنت میں قصر رفیع تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے باوجود اگر تو میرے پاس رہے گا تو میں تجھے یہاں بھی تیرے گھر سے بہتر گھر عطا کر دوں گا۔ ابن سعد نے کہا، کوفہ کے علاقہ میں میرے بہت سی زمینیں اور کھیتیاں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ ابن زیاد ان پر قبضہ کر لے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیری کھیتیاں ضائع ہو جائیں گی تو میں تجھے حجاز میں زراعت کے لیے زمین بخش دوں گا جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگی۔ ابن سعد نے اس پر سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، چلا جا، میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یقین رکھتا ہوں کہ تو میرے بعد اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکے گا۔ چنانچہ بعد ازاں وہی ہوا جو امام علی مقام علیہ السلام کی زبان پر آیا تھا، اور تھوڑے عرصے کے بعد مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے اس کو اور اس کے ناہنجار بیٹے کو قتل کر دیا، جس نے اسے قتل حسین کی ترغیب دی تھی اور رے کی حکومت کی تحریص دلائی تھی۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اس سے ملاقات کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ کے ایک عابد و زاہد ساتھی حضرت بریر بن حفیر ہمدانی نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے ابن رسول اللہ، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے عمر بن سعد کو نصیحت کی تھی جسے اس نے قبول نہیں کیا۔ اور بریر نے کہا، میں جانتا ہوں شاید غفلت کی روئی اس کے کانوں سے نکال سکوں اور میری نصیحت سماعت رضامندی کے ساتھ صفائی کو ظاہر کر دے۔ امام علی مقام نے فرمایا، تیری صوابدید پر کسی کو اعتراض نہیں۔ حضرت بریر کو اجازت مل گئی تو وہ الصبح ابن سعد کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ ابن سعد اپنے خیمے میں تھا۔ حضرت بریر اجازت لیے بغیر اندر گئے اور بغیر سلام کیے تشریف فرما ہو گئے۔ ابن سعد نے غضبناک ہو کر کہا، اے ہمدانی بھائی، مجھے سلام کرنے سے تجھے کس چیز نے روک دیا ہے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ حضرت بریر نے کہا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمین امن اور سلامتی میں رہیں، جبکہ تو نے یہاں اہل بیت نبوت پر پانی بند کر دیا ہے اور ان کی مذمت پر زبان کھول لی ہے۔ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے ساتھ جنگ کرنے کا داعیہ کر رکھا ہے اور اطرت پیغمبر کے سامنے لشکر لا کھڑا کیا ہے، تو کس طرح مسلمان رہے گا؟ ابن سعد نے کچھ دیر گردن جھکانے کے بعد سر اٹھا کر کہا، اے بریر، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ جدال و قتال کرنے والے اور ان کے حقوق ضبط کرنے والے کا ٹھکانہ لا محالہ جہنم ہے اور اس کا بدلہ عذاب علیم ہے، مگر میں ملک رے کو نہیں چھوڑ سکتا اور میرا دل وہاں کی حکومت کو ترک نہیں کر سکتا۔ بہرطور میں نے خدمت حق کی بساط لپیٹ لی ہے اور تیغ شقاوت سے مرکب سعادت کی کونچیں کاٹ دی ہیں، جبکہ نیک بخت اور عقل مند آدمی یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت بریر نا امید ہو کر وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئے اور امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اس سیاہ گلیم نے نعیم مقیم پر عذاب عظیم کو اختیار کر لیا ہے۔ جب شمر بن ذوالجوشن نے سنا کہ ابن سعد نے رات کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے مذاکرات کیے ہیں تو اس نے فوراً کوفہ میں جا کر ابن زیاد کو بتایا کہ امام حسین علیہ السلام اور ابن سعد کے درمیان رسل و رسائل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور رات کو بھی ان دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کر کے صلاح مشورہ کیا ہے جس کی حقیقت نہیں معلوم ہو سکی۔ ابن زیاد نے غضبناک ہو کر ابن سعد کو خط لکھا، میں نے تجھے حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ ان کی مصاحبت اختیار کرنے کے لیے۔ میں نے سنا ہے کہ تو نے ان سے نامہ و پیام اور
گفتگو کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اگر تجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو اپنے لیے ملک رے کے بارے میں لکھا ہوا فرمان مجھے واپس کر دے اور لشکر کی سپہ سالاری شمر بن ذی الجوشن کے حوالے کر دے۔ ابن سعد کو یہ خط ملا تو اس نے غم و اندوہ میں ڈوب کر دل کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ پر آمادہ کر لیا۔ روایت آئی ہے کہ 8 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں پانی موجود نہ تھا، چنانچہ آپ کے ساتھی پیاس میں مبتلا ہو گئے اور بچے العطش پکارنے لگے۔ امام علی مقام اٹھ کر ایک مقام پر تشریف لے گئے اور فرمایا اس زمین کی کھدائی کرو۔ چنانچہ جب اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے ٹھنڈے میٹھے اور نفیس پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ کے لشکر نے اس سے پانی پیا اور اپنی سواریوں کو سیراب کیا اور مشکلیں بھر لیے تو وہ چشمہ از خود وہاں سے غائب ہو گیا۔ بعد ازاں پانی پیا اور اپنی سواریوں کو سیراب کر لیا۔ بعد ازاں اسے ہر چند تلاش کیا گیا مگر اس کا نشان نہ مل سکا، اور یہ امام علی مقام علیہ السلام کی جملہ کرامات میں سے ایک کرامت تھی۔ جب اس چشمے کے متعلق ابن زیاد کو خبر پہنچی تو اس نے ابن سعد کو خط لکھا کہ تو نے حسین کو یہ چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ صحرا میں کنواں کھود لیں، ان کا سختی سے محاسبہ کر اور ان کے لیے عرصہ حیات مزید تنگ کر دے۔ میں تیرے پاس پے در پہ افواج بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے ابن سعد کی مدد کے لیے شمر کی کمان میں 4000 افراد کا لشکر بھیج دیا۔ اس کے پیچھے 2000 کا لشکر یزید قلبی کو اور 4000 کا لشکر حسین بن نمیر سکونی کو دے کر روانہ کر دیا۔ ان افواج کے عقب بھی 2000 کا لشکر عمر بن قیس حمصی کے کمان میں اور 1000 کا لشکر قیس بن حنظلہ کے زیر کمان روانہ کیا۔ یہ کل لشکر 70000 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ ان سے پہلے ابن سعد 5000 کا لشکر لے کر جا چکا تھا۔ اس طرح جزیری افواج کے بزدلوں کی تعداد 22000 ہو گئی، جبکہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت ابی بن مظاہر اسدی نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کی، اے ابن رسول اللہ، یہاں سے نزدیک ہی قبیلہ بنی اسد آباد ہے، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں ان لوگوں کو آپ کی مدد کے لیے بلاؤں۔ آپ نے اسے اجازت دے دی تو اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا، اے لوگوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کے مقابلے میں 22000 سوار اور پیادے جمع ہیں۔ آپ لوگ میرے قریبی ہیں، میں آپ کے پاس یہ نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر آپ لوگ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہیں تو آئیں اور امام حسین علیہ السلام کو چوکھٹ تھام لیں۔ ان لوگوں میں سے عبداللہ بن مشیر نے اٹھ کر کہا، لوگوں میں سب سے پہلے محبت کا دعویٰ کرنے والا میں ہوں۔ آپ گواہ رہیں کہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی دعوت کو میں نے قبول کیا ہے۔ حبیب نے کہا، اے ابن بشیر، تیرا خدا تجھے بشارت نصیب کرے۔ القصہ بنی اسد کے 90 اشخاص نے بیعت کی اور پورے طور پر مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی لشکرگاہ کی طرف چل پڑے۔ قزارہ اس قبیلے کے ایک بدبخت شخص نے ابن سعد کو خبر پہنچا دی اور اس نے ازرق شامی کو 4000 کا لشکر دے کر بھیج دیا اور اس مخبر کو لشکر کے آگے رکھا۔ وہ اس لشکر کو ان لوگوں کے سر پر لے گیا اور فرات کے کنارے جنگ چھڑ گئی۔ بنی اسد کے لوگوں کو شکست ہو گئی، یہاں بہت سے لوگ قتل ہو گئے اور باقی ماندہ اس خیال سے واپس چلے گئے کہ اس لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ حبیب بن مظاہر نے اس واقعے کی اطلاع حضرت امام حسین علیہ السلام کو دی تو اہل بیت کرام کے غم و حزن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے قبائل کو مدد کے لیے بلایا ہے تو اس کی آتش غضب مشتعل ہو گئی۔ اس نے عمر بن سعد کو خط لکھا، اگر تو نے آج ہی امام حسین سے جنگ شروع نہ کی تو تجھے اور تیرے ساتھیوں کو سزا دی جائے گی۔ ابن سعد کو ابن زیاد کا پیغام ملا تو وہ ڈر گیا اور باوجود شام کا وقت ہونے کے گھوڑے پر سوار ہوا اور تمام لشکر کا رخ امام حسین کی طرف کر دیا۔ یہ محرم الحرام کی 9ویں تاریخ تھی جسے تاسوعہ کہتے ہیں، اور امام علی مقام علیہ السلام اس وقت زانو مبارک پر سر انور رکھے محو خواب تھے۔ اچانک آپ نے فوج کا غبار، سواروں کے نعرے اور اسلحے کی جھنکار سنی تو آپ بیدار ہو کر اسی مقام پر کھڑے ہو گئے اور اپنے بھائی عباس علیہ السلام کو بھیجا ان لوگوں کی آمد کا کیا مقصد معلوم کریں۔ حضرت عباس صورتحال پر مطلع ہو کر واپس آئے اور عرض کی کہ ابن سعد اپنا لشکر لے کر جنگ پر آمادہ ہے۔